مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ جواب دینا جائز تھا، پھر آہستہ آہستہ دین اپنے کمال کی طرف آیا۔ اسی طریقے سے روزوں کے متعلق بھی مختلف تبدیلیاں حکم شرعی میں ہوتی رہیں۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جس وقت روزہ افطار کرنا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک تم سوتے نہیں ہو، جب تک تمہیں نیند نہیں آ جاتی، اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ جوں ہی جس کو نیند آ گئی بس اگلا روزہ شروع ہو گیا، پھر نیند سے اٹھ کر کے سحری کرنا پھر کھانا اس کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے جب سونے کے بعد پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تو میاں بیوی کی جو ضرورت ہے وہ بھی ایک دوسرے سے قربت کی اجازت نہیں تھی، بس اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے وہ منتخب لوگ ہیں جو چن چن کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں کہ تکوینی طور پر اللہ نے بعض باتیں ان سے ایسی صادر کروائی ہیں کہ آنے والی امت کے لیے اس کی وجہ سے سہولت ہوگی۔ ایک صحابی رسول جو کام کاج کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، تھکے مارے روزے کے ساتھ گھر پہنچے، پانی کے ساتھ افطاری کی، اب کچھ کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے۔ بیوی نے کہ میں فلاں جگہ سے کچھ دیکھتی ہوں کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے، وہ تلاش کرنے کے لیے کسی رشتہ دار کے گھر گئی تو ادھر سے ان کو نیند آ گئی، تھکے ہوئے ویسے تھے، آنکھ لگ گئی۔ اب وہ واپس آئی کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر کے تو یہ نیند میں ہے۔ اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب پچھلا دن بھی یوں محنت مزدوری میں گزارا، روکھی سوکھی کھا کے پھر پانی سے تھوڑی سی افطاری کی اور پھر اگلا روزہ شروع۔ اب ظاہر ہے اگلے دن پھر محنت مزدوری بھی کرنی ہے، تو دن کو بے ہوش ہو گئے، بھوک پیاس کمزوری کی وجہ سے دن کو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واقعات کی بنا پر پھر حکم میں نرمی کی کہ اب تمہارے لیے افطاری کے وقت سے لے کر کے دوبارہ سحری کا وقت آنے تک، چاہے درمیان میں تم سو جاؤ چاہے تم جاگتے رہو، اب تمہارے لیے ساری رات کھانا پینا جائز ہے اور اپنی بیویوں سے ملنا بھی جائز ہے۔ ہاں جب صبح صادق ہو جائے گی اور یقین ہو جائے گا کہ صبح صادق ہو گئی، پھر اس کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں جماع کرنا، ملنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف، اپنی عورتوں کی طرف۔ لیکن درمیان میں اللہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، انسان کی جو گھریلو زندگی ہے اس کی سکون کے لیے، اس کو راحت والا بنانے کے لیے، بدگمانیوں سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اب آج گھروں میں جو گڑبڑ ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، بیوی کو خامن سے شکایتیں ہیں، شوہر سے، میاں سے، اور مرد کو، شوہر میاں کو اپنی بیوی سے شکایتیں ہیں، وہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو شکایتیں لگا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنے کو کہ یہ میرے ساتھ یوں کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا لباس نہیں رہے۔ جس بندے نے جو لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس انسان کے دو کام دیتا ہے۔ نمبر ایک، انسان کے جسم کے لیے ستر بنتا ہے، چھپاتا ہے۔ میرے لباس نے میرے جسم کو چھپایا ہوا ہے، وہ لباس ہی نہیں ہے جو چھپائے نہیں۔ اتنا پتلا ہو، اتنا چھوٹا ہو کہ جسم کو نہ چھپائے تو وہ لباس نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے
کچھ عورتوں کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ فرشتوں نے جو کرامن کاتبین دائیں بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں، انہوں نے جو نامہ اعمال تیار کیا ہوگا، کچھ عورتوں کا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش ہوگا، تو اس میں لکھا یہ ہوگا فرشتے نے کہ یہ عورت ساری زندگی ننگی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس عورت سے پوچھیں گے کہ تیرے بارے میں تو یہ رپورٹ لکھی ہوئی ہے، تو ساری زندگی ننگی رہی، تو وہ کہے گی یا باری تعالیٰ میں تو ایک دن بھی ننگی نہیں رہی، یہ فرشتے نے کیسے لکھ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتے غلط تو نہیں لکھتے، کسی پر بہتان تو نہیں لگاتے، ان کو کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے، تو آخر فرشتے نے تیرے بارے میں لکھا اور تو کہہ رہی ہے کہ میں تو ایک دن بھی ننگی نہیں رہی۔ چلو بھی بلاؤ فرشتے کو، بلاؤ اس عورت کو، اب دونوں کو آمنے سامنے کرو۔ تو رب کائنات جب پوچھیں گے فرشتے سے بھئی تو نے لکھا کہ یہ ساری زندگی ننگی رہی اور وہ کہتی ہے میں تو ایک دن بھی ننگی نہیں رہی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتے فرمائیں گے اے باری تعالیٰ کیا تو نے عورت کو سر کے بالوں سے لے کے ٹخنے تک سارا جسم اس کا ساتر نہیں بنایا، اس کے چھپانے کو فرض قرار نہیں دیا؟ تو فرمایا فرض ہے۔ تو فرمایا پھر اس کے سر کے بال ننگے رہتے تھے، اس کا بازو کلائیاں ننگی ہوتی تھیں، اس کی پنڈلیاں ننگی ہوتی تھیں، پھر ہم اس کو کیسے لباس میں لکھیں؟ یا اس کا لباس اتنا پتلا ہوتا تھا جس لباس کے بہر سے جسم نظر آتا تھا، یا اس کا لباس اتنا چست تھا جسم کے ساتھ لگا ہوا کہ جسم کا اونچ نیچ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی مکمل نظر آ رہا تھا، تو پھر ہم ان کو لباس والا کیسے لکھیں؟ اب جب اللہ پاک فرمائیں گے کیا میرا فرشتہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ عورت ہے تو اور تیرا بازو اس کی کلائی یہ ننگی، پنڈلی ننگی، گردن ننگی، بال ننگے؟ تو وہ کہے گی ہاں یا باری تعالیٰ یہ تو ہمارے ہاں فیشن تھا، یہ تو ہمارے ہاں رواج تھا، یہ تو ہمارے ہاں اس کو تو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ اور یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ، عورت ہو گھر میں ہو، اکیلے کمرے میں ہو، دروازہ بند کیا ہوا ہو، بتی بند کی ہوئی ہو، اندھیرے کے اندر ہو، نماز پڑھ رہی ہو، اگر اس کی کلائی بازو کا چوتھا حصہ کھلا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی گردن کا بھی چوتھا حصہ اگر کھلا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی پنڈلی کا بھی اگر چوتھا حصہ کھلا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر بتائیے کہ جب اتنا اندھیرے کے اندر، اتنا گھر کے اندر بند ہو کر کے بھی اس کی نماز تک نہیں ہوتی، تو پھر اگر عورت لباس ایسا پہن کے جو ادھورا لباس ہے، جس سے پورا بازو، پوری کلائی، یہاں تک کہ یہ ہاتھ کا جو پونچا ہے یہاں تک مکمل نہ چھپے، یہ عورت کا لباس ناقص ہے، یہ ادھورا لباس ہے، جس سے ٹخنے تک پاؤں نہ چھپے، کہ صرف پاؤں کی پشت ننگی رہ سکتی ہے، ٹخنے تک کا چھپنا فرض ہے، اگر وہ نہ چھپے تو وہ لباس ناقص ہے۔ جس سے عورت اس طریقے سے لباس نہ اوڑھے کہ عورت کی گردن ساری کی ساری چھپی ہوئی ہو، یہ جائے کہ اتنا لباس پہنے کہ آگے بھی آدھے تک سینہ کھلا ہے، پیچھے بھی پشت پر آدھے تک سینہ کھلا ہے، تو یہ عورت ننگی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں فرشتے اس کو ننگا لکھیں گے، نامہ اعمال میں اس کو لباس میں نہیں لکھیں گے۔ تو لباس کا ایک کام یہ ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے حالات کو، معاملات کو، باتوں کو چھپانا ہے۔ انہوں نے، مرد نے اپنی بیوی کو چھپانا ہے، بیوی نے اپنے مرد کو چھپانا ہے۔ یہ نہیں کہ جا کر کے گھر میں امی کو بتلا رہی ہو، اپنی بہنوں کو بتلا رہی ہو کہ میرا مرد ایسے ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جتنی باتیں ہیں میاں بیوی کی وہ وہیں اپنے تک رہیں، ان کو چھپانا فرض ہے۔ بیوی کے لیے بھی مرد کے لیے بھی ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائیں۔ اور دوسرا لباس کا فائدہ ہوتا ہے زینت، کہ لباس کے بغیر گندا لگتا ہے بندہ، برا لگتا ہے بندہ، کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے، اگر دیکھتا ہے تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن لباس کے ساتھ بندہ خود بھی سمجھتا ہے کہ اب میں خوبصورت ہو گیا ہوں،
میں نے لباس پہن لیا، اب میں خوبصورت ہو گیا ہوں۔ تو بیوی اپنے خامند کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنے، اور خامند اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنے، اور خوبصورتی کا ذریعہ تب بنیں گے جب وہ اس کی اچھائیاں دیکھے، اچھائیاں سنے، اچھائیاں بولے، اور وہ بھی اس کی اچھائیاں سنے، اچھائیاں دیکھے، اچھائیاں بولے۔ ایک دوسرے کے عیبوں کو، کمزوریوں کو دیکھیں بھی نہیں، سنیں بھی نہیں، بولیں بھی نہیں، تو پھر ایک دوسرے کے لیے زینت کا ذریعہ بنیں، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عالم اللہ، اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون تھا کہ افطاری کے بعد جب سو گئے تو پھر میاں بیوی کا ملنا بھی منع، اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو اس بارے میں بھی انسان ہے کئی لوگوں سے کمی کوتاہی ہوئی، ایسے واقعات پیش آئے کہ سو گئے لیکن سوتے ہوئے بیوی کے ساتھ سوئے، اکٹھے سوئے، ایک ہی بستر میں تھے، یا الگ الگ بھی سوئے۔ اس کے بعد انسان ہے، انسان کی ایک ضرورت ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، لہٰذا اس کے بعد بھی اگلی افطاری سے پہلے، سحری سے پہلے رات کو میاں بیوی ہم بستری کر بیٹھے، ملاپ کر بیٹھے، جب کہ اس وقت منع تھا کہ نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات کی وجہ سے بھی نرمی فرمائی، حکم میں تبدیلی اور چینجنگ فرمائی۔ فرمایا عالم اللہ، اللہ جانتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم نے اپنے آپ سے خیانت کی، کہ وہ حکم جو تمہیں تھا میاں بیوی نے ملنا نہیں ہے وہ تم کر بیٹھے، فتاب علیکم، پھر اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم پشیمان ہوئے، تم نے توبہ کی، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا، تمہیں معاف کر دیا۔ یاد رکھیے ایک طبقہ ہے اس دنیا میں جن کے پیٹ میں صحابہ کرام کے بارے میں مروڑ رہتی ہے، ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی ان کے عیب دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن جتنا صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے، جتنا صحابہ کرام کی مدح کرتا ہے، جتنا ان کی اللہ کا قرآن فضیلت اور شان بیان کرتا ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہیں اگر تکوینی طور پر حکم شریعت کے لیے کوئی ایسی کمزوری آئی بھی ہے تو اللہ نے فوراً فرما دیا ہے کہ انہوں نے توبہ کی تھی، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو درگزر کر دیا۔ جب میرا رب ان کی تعریفیں کرے، ان کی توبہ قبولیت کے اعلان کرے، ان کو درگزر اور معاف کرے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے عیب تلاش کرنے والے؟ اس لیے صحابہ کرام معیار حق ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، کلم وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، سب عادل ہیں۔ کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں بھی کبھی اپنے دل دماغ میں برائی نہ لانا، اور کوئی اگر برائی کرے تو اسے کہنا تجھ پر خدا کی لعنت ہے۔ اذا رأیتم الرجل یسبون اصحابی، جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ان کو کہو تمہارے شر پر خدا کی لعنت ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی نرم موقف نہ رکھنا، کبھی بھی صحابہ کرام کا جو مخالف ہے، صحابہ کے بارے میں جو زبان ترازی چاہے وہ قلم سے کرتا ہے چاہے وہ زبان سے کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کبھی نہ کرنا، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں نہ بڑھانا، وہ چاہے رشتہ دار بھی ہو، اگر وہ صحابہ کرام کا نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا، تمہاری توبہ قبول کر لی، اور تمہاری وجہ سے اللہ نے اب ہمیشہ کے لیے پوری امت کو سہولت دے دی۔ فالآن باشروہن، پس اب تم اپنی بیویوں کو ملو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لکھا یعنی اولاد و نسل، اس کو تلاش کرو۔ اشارہ کر دیا کہ میاں بیوی کا ملنا صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ ہو، صرف اپنی لذت کے حصول کے لیے نہ ہو، بلکہ جب بھی ہو نیت اولاد کی ہو، نیت اور نسل بڑھانے کی ہو، نیت آگے انسانیت کو بڑھانے کی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تزوج الولود الودودا، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبتیں کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ انی مقاصر بکم الامم، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن باقی امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا کہ میری امت کے افراد زیادہ ہیں۔ تو فرمایا
اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو لکھا اس کو تلاش کرو، لیکن اولاد وہی ہوگی جو اللہ نے لکھی ہے، اولاد ہوگی وہی بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں جو اللہ نے لکھی ہے، جو اللہ نے لکھی ہے وہ دی ہے۔ تو پھر ایسے واقعات جو ہم سن رہے ہیں کہ جی بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، یہ خدا کا انکار ہے، خدا کے حکم کا انکار ہے، تقدیر کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔